بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک بیان سننے کا اتفاق ہوا جس میں سیدنا محدث اعظم پاکستان علامہ ابوالفضل محمد سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضور غزالی زمان راضی دوراں علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں شخصیات کے درمیان ایک مسئلہ میں علمی اختلاف کا بیان کیا گیا، اور اس تناظر میں بیان کیا گیا کہ دونوں کے درمیان علمی اختلاف ہوا، لیکن اس کے باوجود جان بین میں سے کسی طرف سے بھی دوسرے کی تنقیص نہیں کی گئی اور احترام کو برقرار رکھا گیا۔ یہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے، لیکن بیان کرنے والے چونکہ حقیقت حال پر مطلع نہیں تھے، عدم اطلاع کی بنا پر اس مسئلہ کی صورت کو صحیح طور پر بیان نہیں کر سکے، اور دونوں حضرات کا موقف صحیح بیان نہیں کیا گیا، جس سے سننے والوں کو دونوں شخصیات کے متعلق منفی تاثر پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ اس مسئلہ کی وضاحت کی جائے۔ انہوں نے یہ بیان کیا کہ حضرت سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا موقف یہ تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے افضل ہیں، اور دوسری طرف غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا موقف یہ تھا کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں۔ حالانکہ حقیقت حال اس طرح نہیں ہے، بلکہ اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ بالاتفاق حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس بات کو تسلیم فرماتے تھے کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں۔ اختلاف صرف اس مسئلہ میں تھا کہ آیا یہ افضلیت کا مسئلہ قطعی ہے یا ظنی ہے۔ حضرت سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا موقف یہ تھا کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ماننا یہ مسئلہ قطعی ہے، اور علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ غزالی زمان ان کا موقف یہ تھا کہ یہ مسئلہ قطعی نہیں ظنی ہے۔ اور پھر بیان کرنے والے نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس مسئلہ میں دونوں شخصیات کے درمیان لاہور میں میٹنگ ہوئی، مناظرہ ہوا، اور بعد میں کسی نے غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے عرض کیا کہ آپ کے دلائل منطق کے اعتبار سے قوی تھے، لہذا آپ کی فتح کا اعلان کرنا چاہیے تھا، اور کسی نے حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے عرض کیا کہ آپ کے دلائل قرآن و سنت کے اعتبار سے قوی تھے، آپ کی فتح کا اعلان ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ بھی حقیقت حال اس طرح نہیں ہے۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ ایک شخص عبداللطیف نامی اس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے افضل قرار دیا، تو اس پر
حضرت علامہ ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے رضائے مصطفیٰ میں مضمون لکھا اور یہ کہا کہ یہ مسئلہ قطعی ہے، اس شخص پر توبہ اور تجدید لازم ہے۔ اس کے رد میں ماہنامہ السعید سن 1380 ہجری رجب المرجب اور شبان المعظم کی اشاعت یہ ماہنامہ السعید ملتان ہے۔ اس کے اندر علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور غزالی زماں انہوں نے علامہ مفتی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موقف کے خلاف لکھا اور یہ فرمایا کہ یہ مسئلہ قطعی نہیں ظنی ہے، اس کے منکر پر حکم کفر نہیں لگے گا۔ اب اس مسئلہ میں بحث کا آغاز ہو گیا، جان بین سے مضامین لکھے گئے۔ حضرت سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس مسئلہ میں کوئی رسالہ کوئی کتاب تالیف نہیں فرمائی، لیکن علامہ ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے خلیفہ تھے، آپ کے تلمیذ تھے اور آپ کے مرید بھی تھے، اور حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے حضرت علامہ ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نظریہ کی تائید بھی تھی۔ اس لیے اس مسئلہ کی شہرت اس طرح ہوئی کہ یہ حضرت محدث اعظم پاکستان اور غزالی زمان کے درمیان بحث چل رہی ہے۔ تو یہ بات بڑھتی گئی، جانبین سے یہ رسالے لکھے گئے، مثلا یہ رد التکفیر کے نام سے رسالہ لکھا گیا، اسی طرح یہ التکبیر الجلی کے نام سے اور بھی بہت سے رسائل لکھے گئے۔ حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے حضرت علامہ ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موقف کے خلاف ان کو مخاطب کرتے ہوئے رسالہ احسن التحریر تالیف فرمایا۔ حضرت علامہ ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جواب میں رسالہ لکھا افضل التقریر کے نام سے۔ تو جب یہ بات بڑھ گئی اور اہل سنت کے درمیان اختلاف کی فضا پیدا ہوئی، تو وہ دور اہل سنت کے عروج کا دور تھا، اکابرین اہل سنت تشریف فرما تھے، انہوں نے اس بات کو اچھا نہیں سمجھا کہ اہل سنت کے درمیان اختلاف کی فضا پیدا ہو۔ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے لاہور میں میٹنگ ہوئی ایک بند کمرے کے اندر، جس میں اکابرین اہل سنت تشریف لائے اور جان بین سے علماء کرام تشریف لائے۔ حضرت سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی تشریف فرما ہوئے اور حضور غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی تشریف لائے۔ تو حضرت سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے کہا گیا کہ آپ گفتگو کریں، اپنے دلائل پیش کریں، تو حضرت سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ اس مسئلہ میں چونکہ میرے اور علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درمیان بحث جاری نہیں تھی اور اس مسئلہ میں ان کا فریق نہیں تھا، اور بھی آپ نے کچھ وجوہات پیش کی، تو میں ان کے ساتھ اس مسئلہ میں گفتگو نہیں کروں گا۔ علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا کہ علامہ ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ گفتگو کرنا یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو یہ ساری تفصیل اس سارے معاملہ کے یعنی شاہد جانشین محدث اعظم پاکستان پیر طریقت حضرت سیدی مرشدی قاضی ابوالفیض محمد فضل رسول حیدر رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مجھے ارشاد فرمائی اور میں نے آپ سے یہ ساری تفصیل سنی۔ اسی طرح ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث علامہ غلام نبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیصل آباد والے، ان سے بھی میں نے یہ تفصیل سنی، مگر عام علماء اس سے واقف نہیں ہیں اور وہ اس مسئلہ کی حقیقت کو نہیں جانتے اور اس میں مختلف اپنی قیاس آرائیاں پیش کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال
اس کے بعد فیصلہ یہی ہوا کہ اہل سنت کے مفاد میں یہی ہے کہ دونوں حضرات اس بحث کو ترک کر دیں، آئندہ اس پر کوئی گفتگو نہ کی جائے۔ دونوں کے درمیان صلح ہوئی۔ حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان اور حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں کے درمیان اس مسئلہ میں اگر کچھ دوریاں پیدا ہوئی تھیں وہ ساری دور ہو گئیں، اور کچھ علماء کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس محفل میں موجود دو عالم وہاں سے ناراض ہو کر باہر چلے آئے۔ ان کا نام ذکر کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہوا، اور پھر کسی وقت بھی جانبین کی طرف سے اس مسئلہ میں کوئی کتاب، رسالہ، مضمون نہیں لکھا گیا، اور دونوں کے درمیان احترام کا یہ رشتہ برقرار رہا۔ فیصل آباد جو اس وقت لائل پور کے نام سے تھا، حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے غزالی زمان کو دعوت دی، تشریف لائے، سٹیج پر مجمع عام کے سامنے دونوں کی ملاقات ہوئی۔ تو سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ باوجود کہ علم و فضل کے حامل تھے، آپ نے آگے بڑھ کر غزالی زمان کی دستبوسی کرنا چاہی، اور غزالی زمان نے حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی دستبوسی کرنا چاہی۔ لیکن سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے غزالی زمان کو اپنے ہاتھ چومنے نہیں دیے، بلکہ خود کوشش فرما کر غزالی زمان کی دستبوسی کی۔ حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد جامعہ رضویہ میں غزالی زمان تشریف لائے۔ مشہور مصنف مورخ لاہور جناب محمد کلیم صاحب، انہوں نے حضرت غزالی زمان سے یہ سوال عرض کیا کہ شیخ الحدیث علامہ محمد سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو محدث اعظم پاکستان کہا جاتا ہے، حالانکہ حدیث میں آپ نے کوئی کتاب تالیف نہیں فرمائی۔ حضرت غزالی زمان بڑے حاضر جواب تھے، آپ نے فی البدی فوراً جواب دیا کہ ٹھیک ہے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے حدیث میں کتاب تالیف نہیں فرمائی، لیکن کثیر تعداد میں محدثین پیدا فرما دیے، اتنی زیادہ تعداد میں محدثین کہ آپ استاد ہیں، لہذا آپ کو محدث اعظم پاکستان کہنا بالکل بجا ہے۔ مفتی محمد سلیمان رضوی راولپنڈی میں ہیں، ابھی بھی حیات ہیں، حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت جب یہ گفتگو چل رہی تھی جان بین سے، تو ہم لاہور میں حزب الاحناف میں زیر تعلیم تھے۔ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں تشریف لائے، تو ہم طلباء نے غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں کے جواب میں ایک اشتہار تیار کیا جس میں ان کا رد تھا، اور وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ہم سوچ رہے تھے آپ بڑے خوش ہوں گے، خوشی کا اظہار فرمائیں گے، لیکن جب آپ نے وہ اشتہار ملاحظہ فرمایا، آپ سخت جلال میں آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر قبلہ شاہ صاحب کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے کوئی مہربانی فقیر پر ہوئی بھی تھی تو فقیر کا حق تھا کہ جواب دیتا یا نہ دیتا، آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ ان کے خلاف یہ اشتہار شائع کریں؟ آپ کی تحریرات خود میں نے ملاحظہ کی، کسی عالم صاحب نے حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کا جواب تحریر کیا۔ آپ کی لائبریری میں وہ تحریر محفوظ ہے۔ تو کسی جگہ انہوں نے غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سخت الفاظ استعمال کیے، تو حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی قلم سے اس کے حاشیہ پر لکھا کہ ادب ملحوظ خاطر رہے سادات کرام ہیں۔ تو یہ ان حضرات کا آپس میں پیار تھا، ایک دوسرے کا احترام تھا، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت تھی۔ تو بہرحال یہ اصل مسئلہ تھا، اس کی وضاحت ضروری تھی کہ ان میں اختلاف کس نوعیت کا تھا، لیکن
اس کے بعد اس اختلاف کو کبھی بھی نہیں اٹھایا گیا۔ حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادگان بھی تشریف فرما رہے، اور حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادگان بھی تشریف فرما ہیں، لیکن دونوں جانب سے کبھی بھی اس مسئلے پر کوئی مضمون شائع نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ عام علماء بھی اس مسئلہ کی اصل صورت سے واقف نہیں، تو اس لیے بیان کرتے ہوئے عدم واقفیت کی بنا پر اصل مسئلہ کو درست بیان نہیں کیا گیا، تو اس کی یہ وضاحت ضروری تھی۔ اللہ تبارک و تعالی اہل سنت و جماعت کے علماء کرام کو آپس میں محبت اور احترام کے ساتھ رہتے ہوئے خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء و مشائخ اہل سنت کا سایہ ہم پر قائم رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔